أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وفي رواية قال الحياء لا يأتي إلا بخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. ہمارا جو آج کا یہ درس ہے گزشتہ گفتگو سے متعلق ہے، اور جو حضرات ہمارے ریگولر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ایمان کے حصوں کو ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمال کے ساتھ شارٹلی بیان فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، اور ان حصوں کی تفصیل علماء نے بیان کی تھی، تو ہم ان حصوں کو الگ الگ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج جس اہم حصے کا آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ حیا ہے. جس حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے حصے بیان فرمائے ہیں، اس حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے ایمان کا اور کوئی حصہ نہیں بتایا سوائے حیا کے. یعنی یہ تو بیان فرمایا ہے کہ اتنے حصے ہیں، لیکن کون کون سے ہیں یہ بیان نہیں فرمائے، مگر یہ ضرور بیان فرمایا ہے کہ ان حصوں میں سے ایک خاص حصہ حیا ہے. وہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں. سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے. اتنی بڑی تعداد بیان فرما کر آپ علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائیں، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ نے حیا کو بیان فرمایا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مقامات پر بھی یہ اور مواقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا ہمیشہ بھلائی ہی لے کر آتی ہے، حیا سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ رسول کے لیے حیا کرے اور اس کو کبھی کوئی نقصان ہو. ظاہری طور پر یا وقتی طور پر اس کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نقصان ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ نقصان نہیں. اس نقصان کے اندر اس کے لیے بے شمار فائدے چھپے ہوئے ہوں گے، بشرطے کہ اس نے اللہ رسول کی رضا کے لیے حیا کی ہو. حیا کیا چیز ہے؟ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، دنیاوی ہیں، اخروی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں اور جس طرح کی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو بندہ دیکھے اور پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھے. اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ کیا وہ ان نعمتوں کو جو حاصل کر رہا ہے ان نعمتوں کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا پھر اپنا طرز عمل دیکھنا، ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوگی. یعنی انسان اگر احساس کے ساتھ دیکھے گا نا، غور و فکر کرے گا، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدر نہیں کر پا رہا. یہ جو کیفیت ہے، خواجہ جنید بغدادی فرماتے کہ یہ حیا ہے. حیا یہی ہے. اور بعض صوفیاء نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خاصیت ہے کہ یہ انسان کو برے کاموں کو کرنے سے روکتی ہے اور اچھائی کے کاموں پر ابھارتی ہے. حیا ایک ایسی خاصیت اور خصلت ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے کہ لوگو اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، لیکن یہ حیا کا حق کیا ہے؟ حیا تو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن حیا کا حق کسے کہیں؟ حیا کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سر عطا فرمایا ہے تو سر اور اس کے اندر کی چیز کو برے کاموں سے روکو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ان ہاتھوں کو اور پیر عطا فرمائے ہیں پیروں کو،
برے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکو۔ اللہ نے تمہیں پیٹ عطا فرمایا ہے، اس پیٹ کو اور اس کے اندر کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام مال سے بچاؤ۔ جس نے یہ کام کر لیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ حدیث شریف آپ علیہ السلام نے فرمائی، صرف 3 باتیں آپ نے فرمائی ہیں، سر، پیٹ اور باقی اعضاء، لیکن اتنی جامع ہے کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے ساری زندگی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی انسان کے سر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ انسان کی آنکھیں ہیں، انسان اپنی آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے، انسان اپنی زبان کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان عطا فرمائے ہیں، سر میں لگے ہوئے ہیں۔ الاذنان من الرأس، آپ علیہ السلام نے فرمایا کان جو ہے وہ سر میں موجود ہے، کان کو انسان بری باتوں کے سننے سے بچائے۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بھیجا اللہ نے عطا فرمایا، اس بھیجے کو، اس دماغ کو بری باتوں کے سوچنے یا شیطان کا اڈا بنانے سے اپنے دماغ کو بچائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کے سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ کو کوئی روک نہیں سکتا، سوچ کے آنے پر انکمنگ فری ہوتی ہے، اس کی بالکل آ جاتی، بے فکر آ جاتی ہے یہ۔ لیکن اس جو وسوسے آتے ہیں یا جو خیالات آتے ہیں، انسان اگر ان کو کنٹرول نہ کرے، کنٹرولنگ پاور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، کنٹرول کا ریموٹ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس ریموٹ کو استعمال نہیں کرتے، اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کرتے جو عقل پہ اللہ نے ہمیں دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہم نے دماغ کو بالکل آزاد چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا شتر بے مہار، کہ بالکل اونٹ ایسا کہ اس کی کوئی نکیل ہی نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں، وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، جدھر اس کا منہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو انسان کا دماغ اگر بالکل آزاد ہو جائے تو معاشرے میں جو بے راہ روی نظر آتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ سرکار کا فرمان کتنا شاندار ہے، اس وقت آپ نے فرمایا اور آج ہمیں اس کے نتیجے نظر آتے ہیں اگر ہم ان پر عمل نہ کریں۔ انسان اپنے سر اور اس کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرے، دماغ کی حفاظت نہیں کرتا، تو آج ہمارے زمانے میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پیٹ کی حفاظت، مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا، نہ صرف مال حرام سے بلکہ مال مشتبہ سے بھی۔ مال مشتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر شبہ ہو، یعنی حلال ہے یا حرام ہے، ایسا مال کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے، ایسے مال سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا چاہیے۔ یہ بھی عام عوام کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو کم سے کم جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مال حرام ہے، اس سے تو بچنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اور جو مشتبہ مال ہے، ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے، وہ گلی میں کھڑے ہو کر وہ کھجور والا گزرا، انہوں نے اس سے کھجور لے لی، کھجور خریدی، وہ تول رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اتفاق سے کھجور نیچے گر گئی، ان کا یہ شبہ ہوا کہ اب یہ کھجور جو ہے یہ میرے ہی تولے ہوئے مال میں سے گری ہے کہ جو باقی کھجوریں گری ہوئی پڑی ہوئی ان کے اندر سے گری ہے۔ ان کو یہ شبہ ہوا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ شاید میرا ہی جو مال تولا ہے، میرے جو کھجور تولی ہے، اس نے وزن کی ہے، اسی کے اندر سے گری ہے۔ انہوں نے وہ اٹھائی، اپنے مال میں شامل کر لی اور کھا لی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا ان کا مقام حاصل تھا۔ انہوں نے وہ کھجور جو اپنے مال میں شامل کی تھی، جس کے بارے میں ان کو شبہ تھا، انہوں نے وہ کھجور کھا لی۔ جب کھجور کھائی، ان کے اندر سے وہ کیفیت آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی جو تصوف کی روحانیت کی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ختم ہو رہی ہے، ختم ہوتی نہیں ہے۔ صوفیاء کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو ان کو صرف اس کیفیت میں، ایک خیال میں مبتلا فرماتا ہے، ان سے در حقیقت وہ مقام و مرتبے چھینتا نہیں ہے، واپس نہیں لیتا، کیونکہ اگر وہ واپس لے لے نا پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ بندے کو پتہ چلے نہ بندے کو احساس ہو۔ ان کا احساس ہوا، وہ جب ان کو احساس ہوا تو ان کو اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی، بڑے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے، میرے اندر سے وہ کیفیات کیوں نکل رہی ہیں، ان کو بڑا شدت سے احساس ہوا۔ پھر وہ کبھی کہاں جائیں کبھی کہاں جائیں، کوئی دوا کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہتے ہیں نا الٹی پڑ گئی، سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، تو وہ ان کو کوئی دوا کام ہی نہ کرے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں مسجد میں موجود تھے، رات کی نماز پڑھ کے وہاں موجود تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ سو گئے۔ جب سوئے تو اب رات کو جو مسجد بند کرنے والے تھے ان کو آپ نظر نہ آئے، دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں پر رات کو تہجد کے وقت میں، آخری پہر کے اندر، کچھ رجال غیب وہاں پر آئے۔ اب رجال غیب کیا ہے، یہ صوفیاء کیا اصطلاح ہے اور باقاعدہ یہ پورا موضوع ہے۔ تو رجال غیب وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک صاحب یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں۔
اچھا وہ جو بزرگ مسجد میں آئے تھے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے آئے تھے، اور عبادت کرنے کے بعد تھک کر وہ لیٹ گئے. تو رجال غیب میں سے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ جو ان کے سردار تھے، رجال غیب کے جو سردار تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ایک مشتبہ مال کھا لیا، شبہ والا مال کھا لیا، مال مشکوک کھایا. اور ہوا یہ تھا کہ یہ فلاں جگہ پر گلی سے گزر رہے تھے اور وہاں سے ایک کھجور والا گزر رہا تھا، ایک کھجور وہاں سے گری، انہوں نے سمجھا کہ یہ میری کھجور ہے، انہوں نے وہ کھجور کھا لی، حالانکہ یہ ان کی کھجور نہیں تھی. تو مال مشکوک کی وجہ سے ان کے اندر اضطراب پیدا ہوا، روحانیت کی وجہ سے ان کو بہت شدید بے چینی پیدا ہوئی. ان کو محسوس ہوا کہ گویا میرے اندر سے وہ روحانیت جا رہی ہے. یہ اس روحانیت کو واپس لینے کی تلاش میں اور اپنی اس کیفیت کی وجہ تلاش کرنے کی وجہ سے یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو آج یہاں پر موجود ہیں. یہ وجہ ہے ان کے یہاں پر آج موجود ہونے کی. اتفاق سے یہ ساری باتیں بزرگ نے سنی، جو سو رہے تھے انہوں نے سنی اور فوراً وہاں پر واپس دوڑے اور انہوں نے اس بندے کو تلاش کیا اور اس کو جو ہے اس کی قیمت ادا کی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہوا کہ یہاں اب میری کیفیت واپس آ رہی ہے. یعنی مال مشکوک کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پر بزرگوں کے لیے کتنا نازک اور محتاط معاملہ ہوتا ہے، احتیاط والا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں اپنے پیٹ کو بچانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے مال سے. اور دیکھیے، یاد رکھیے، انسان کی پرورش اسی چیز سے ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں معدے میں ہوتی ہے، جو اس کے خون میں گردش کرتی ہے. اگر اس کے پیٹ میں حرام مال جائے گا معاذ اللہ، اس کی جو ہے وہ جسم میں وہ حرام مال شامل ہو جائے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوگی، یقیناً اس کی عادتیں بھی بری ہوں گی. کیونکہ یاد رکھیے، جو درخت اچھے بیج سے اگتا ہے اس کا پھل بھی اچھا نکلتا ہے، اور جس کا بیج ہی برا ہو، بیکار ہو، اس سے کوئی اچھا پھل نہیں نکلتا، یا اس سے پھل نکلتا ہی نہیں ہے. تو جس کی تربیت اچھے مال سے کی گئی ہو تو یقیناً اس کی آگے اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اس کی تربیت اچھی ہوگی، اس کی عادات اچھی ہوں گی. اور اگر معاذ اللہ اگر وہ جو ہے وہ حلال مال سے پرورش پاتا ہے، اگر وہ اچھے مال سے پرورش پاتا ہے، تو یقیناً اس کی شخصیت صرف اچھی نہیں، پاکیزہ ہوگی، خوشبودار ہوگی. اور خوشبودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس بندے کے ارد گرد جمع کر دے گا کہ وہ پھر لوگوں کے رشد و ہدایت کا سبب بھی بنتا ہے. تو یہ بات ہوگی. پھر اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا. یہ حیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. آج کے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ جو حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتائی ہیں، ان کے الٹ ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. وقفہ کر لیجیے. بارے میں ہم عرض کر رہے تھے، یہ نیکیوں پر انسان کو ابھارتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. اور اس بات کا مفہوم بھی انتہائی وسیع ہے. یعنی ایمان لانے سے لے کر انسان کے فوت ہونے تک کی ساری زندگی حیا سے عبارت ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ایمان بھی وہی لاتا ہے کہ جس کے دل میں حیا ہوتی ہے. کیونکہ ایمان لانا کیا ہے کہ بری باتوں کو چھوڑنا، جو کفر کی باتیں ہیں، جاہلیت کی رسمیں ہیں، عادتیں ہیں، ان کو چھوڑنا، اور اتنے سارے خداؤں کو اپنے آپ سے دور کر دینا اور اپنے آپ کو ان سے دور کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، یہ باقی خدا نہیں دے سکتے، یہ خدا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی گویا ایک حیا ہے. وہ حیا کی وجہ سے باقی معبودوں کو رد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، ملحد دہریہ ہوتا ہے، جو خدا کو مانتا ہی نہیں، تو اگر اس کے اندر حیا پیدا ہوگی تو وہ کہے گا واقعتاً اللہ تو ہے، خدا ہے، تبھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اور وہ نعمتیں دے رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا. تو یہ حیا ہی اس کو ایمان لانے پر ابھارتی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. پھر ساری زندگی ایمان کے بعد جو ہے وہ نیک کاموں پر اس کو ابھارنے والی چیز حیا ہے. اور خلاصۃ نہ برس کریں کہ موجودہ معاشرے کے حوالے سے ضروری ہے کہ اپنے آگے جو خاص طور پر ینگ جنریشن اور آگے جو نیو جنریشن آ رہی ہے، ان کی تربیت ان خطوط پر ہونی چاہیے کہ ان کے لیے بالخصوص حیا کی تربیت کا اہتمام ہو. ان کو حیا بتائی جائے کہ حیا کیا ہے اور کس کس کی حیا کی جانی چاہیے. بڑوں کی حیا ہوتی ہے، ماں باپ کی ہے، بڑے بہن بھائی کی حیا ہوتی ہے، استاذ کی ہوتی ہے، اپنے شیخ کی، پیر کی حیا ہوتی ہے. اور حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑے کی ہر بات کا لحاظ کرے، چاہے اچھی لگے کہ بری لگے. جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب جملہ مشہور ہے کہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. یہ جملہ انتہائی بےہودہ اور بیکار قسم کا جملہ ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ جی میں کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. تو اسلام نے جو برداشت کرنے کا کہا ہے تو برداشت کیا اچھی چیز کو کیا جاتا ہے؟ کیا پسندیدہ چیز کو کبھی برداشت کیا جاتا ہے؟
बर्दाश्त तो उसी चीज़ को किया जाता है जो हमें नागवार हो, नापसंद हो। तो ये बड़ा अजीब जुमला है कि जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, बेशुमार ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात हुए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं थे, बर्दाश्त फरमाया। सरकार ने ये तो कभी नहीं फरमाया कि मैं गलत बात को यूँ बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, पसंद ना होने एक अलग बात है, गलत बात को पसंद नहीं करता एक अलग बात है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे की एक बड़ी अजीब बीमारी जो पहले नहीं थी, एक मिसाल के तौर पर एक बात बता रहे हैं कि गली मोहल्ले में हमारे घर का बच्चा कोई बुरा काम कर दे, किसी को गाली दे दे, किसी को मार दे, किसी के साथ शरारत करे, नुकसान पहुंचाए, और बाहर से गुजरने वाला बंदा जो है वो उसको थप्पड़ मार दे समझाने के लिए कि तुमने गलत काम किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो उसको एक थप्पड़ लगा दे। तो अब हमारे यहाँ अब रवैया ये है कि फौरन उस बच्चे के घर वाले पहुंच जाएंगे कि तुमने हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो कैसे लगाया। उसने कहा कि वो कहेगा कि जी आपके बच्चे ने गलती की है, इसको सिर्फ समझाने के लिए, मुझे कोई दुश्मनी ना आपसे ना आपके बच्चे से है, सिर्फ समझाने के लिए, इस्लाह के लिए इसके साथ मैंने ऐसा किया। आप कहेगा नहीं बच्चा हमारा, तूने ऐसे इसके साथ कैसे कर दिया। वो इस तरह के फिर खामखा ऐसा उलझाव पैदा हो जाता है, यहाँ से तरबियत का खाना खाली हो जाता है। तो बच्चा देखता है कि मेरी गलत बात पर भी जब मेरे माँ बाप पीछे सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं तो फिर मुझे कौन पूछने वाला है, मुझे कोई क्या कहेगा। मैं जो भी गलत हरकत करूंगा लोग डरेंगे मेरे माँ बाप से, या मैं जो मर्जी करता फिरूँ। वो फिर वही शुक्र बेमुहा कि जहाँ मुँह है वहाँ निकल गया, जो मुँह में कह दिया, जो दिल किया वो काम कर लिया। इस तरह जब पीछे माँ बाप ही ऐसे हों कि उनकी तरबियत ऐसी हो, उनकी जहनीत ऐसी हो कि बच्चा बाहर जो मर्जी करता फिर हमें उसको कोई सरोकार नहीं है, तो फिर हमारा मुआशरा आज इसी तरह है, इसी तरह रहेगा जैसा है, और फिर मादल्ला मजीद खराब होता जाएगा। उस्ताद ने बच्चे को मार दिया, कई वाक़यात ऐसे हमने देखे, दूर करीब हर जगह पर हमने देखे कि उस्ताद ने अगर अपने जो वो शागिर्द को कुछ कह दिया, डांट दिया, मार दिया, या गलती से उसके मुंह से गाली भी निकल गई, अगर से गाली नहीं देनी चाहिए लेकिन निकल ही गई, तो ये मादल्ला उसका ऐसा बड़ा जुर्म बन जाता है कि उसके माँ बाप फौरन दौड़े दौड़े आएंगे कि आपने हमारे बच्चे को कहा तो कहा कैसे, मारा तो मारा कैसे, हमारा बच्चा आपने हाथ कैसे लगाया। वो कुरान पढ़ने भेजते हैं तो समझते हैं कि सिर्फ अलिफ बे पढ़ेगा, अलिफ बा पढ़ेगा, उसके बाद वापस घर आएगा, उस्ताद नहीं है गोया मादल्ला। हालांकि उस्ताद के लफ्ज़ पे गौर करें तो समझ में आता है कि उस्ताद वो होता है जो बच्चे को इंसान बनाता है। वो खाली पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, उसको जबान चलाना, उसको हाथ को हरकत देना नहीं सिखाता, वो उसको इंसान बनाता है, उसकी तरबियत करता है, उसकी जहन साजी करता है, उसको ज़िंदगी सीखने के गुर बताता है। अगर मादल्ला लोग ही अगर अपनी औलाद की तरबियत में रुकावट बन जाएंगे, खुद तो करते नहीं, जो करने वाला है उसके लिए भी अगर रुकावट बन जाएंगे तो उनके अंदर से ये फिर चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, जो खराबियाँ हैं उनके अंदर हया कैसे पैदा होगी। तो दोस्तों साथियों, गुजारिश ये है कि ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, वो गुजारे की नहीं है, हमें इस चीज़ पर खुद भी अमल करना है, अपने आप के हवाले से भी और अपने साथ वालों के लिए, यानी जो हमारे घर में रहने वाले हैं, अपने दोस्त यार हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, मुताल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन हैं, उनके हवाले से भी हमें ख़ास तौर पर इस बात का एहतिमाम करना चाहिए कि जहाँ हम दोस्ती यारी में फ्रेंकली, हम बेतकल्लुफ़ी में हम उनको बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, तो हम ये बात भी उनको कह सकते हैं कि भाई थोड़ी हया करो। यानी बात मजाक में, दोस्त यार में बड़ी बड़ी अजीब बातें कह जाते हैं, गालन गलोच भी हो जाती है, कुछ उल्टी सीधी बात भी कह जाते हैं, तो जहां हम उनको बेतकल्लुफ़ी में और बहुत सारी बातें कह देते हैं, तो ये बात भी साथ लाजिमन कहें। अच्छा साथी हमेशा वो होता है कि जो अपने साथी की इस्लाह करे। अगर मादल्ला वो उसकी बुराई पर खामोश रहे या उसकी बुराई में इजाफे का सबब बने तो उससे बुरा दोस्त कोई नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे में जो बेहयाई और बेराह रवी है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और हम सब की इस्लाह फरमाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए। मगरिब ने हमारे अंदर बेहयाई का जो बीज बोया है अल्लाह ताला जड़ से उसको उखाड़ फेंके और हमें इस बीमारी से, फितने से, लानत से हम सबको नजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।